اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز یہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا الدرس الرابع لیسن نمبر 4، اس کی ایکسرسائزز کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایکسرسائزز کریں گے جو کہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائزز ہیں اس کی۔ تو دیکھیے یہ ہمارے پاس ایکسرسائزز اس کی یہاں سے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ایکسرسائزز کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ایکسرسائز ہے یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں آپ، یہ ہے تمرین ان کی جمع ایکسرسائزز۔ اور فرسٹ ایکسرسائز جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیں۔ ٹھیک ہے، تو من انتم، تم سب قوم کون ہو؟ من انتم، اب میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں جو ہے وہ ضمائر کے بارے میں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، ضمائر کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو، اور میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھائی تھی لاسٹ کلاس میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں انتم، انتا کی جمع انتم، من انتم، تم سب کون ہو، تم سب کون ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کا آپ کچھ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ نحن طلاب، ہم طالب علم ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحن مسلمون، ہم مسلم ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحن مہندسون، ہم انجینئر ہیں۔ ٹھیک ہے، این بیتکم، این بیتکم، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ لفظ جو آ رہا ہے اس میں بیتکم، تو یہ بیتکم جو ہے یہ بیتن تھا اصل میں۔ ٹھیک ہے، بیتن اور پلس یہ کم ضمیر اس کی، ضمیر متصل۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن جائے گا بیتکم، ایسے بن جائے گا بیتکم، بیتکم تمہارا گھر، این بیتکم تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو یہ کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں بیتنا قریب من المسجد، کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیتنا امام المحکمتی، کہ ہمارا گھر جو ہے کورٹ کے سامنے ہے۔ محکمہ کہتے ہیں کورٹ کو۔ اچھا، یہ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بیتنا قریب من المطاری، کہ ہمارا گھر ایئرپورٹ کے قریب ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو کہیں گے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ ما لغتکم، تمہاری زبان کیا ہے، کون سی ہے؟ تو کہہ دیں گے لغتی الاردیۃ، کہ ہماری زبان اردو ہے۔ این مدرستکم، ویئر از یور اسکول، کہاں ہے آپ کا مدرسہ؟ تو مدرستن تھا یہ، پلس کم ضمیر متصل جڑ گئی، مدرستکم بن گئی۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مدرستنا، مدرستنا امام المسجدی، ہے کہ ہمارا مدرسہ مسجد کے سامنے ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدرستنا قریب من بیتی، کہ ہمارا مدرسہ میرے گھر کے قریب ہے۔ انتم مسلمون، کیا تم سب مسلم ہو؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم نحن مسلمون، جی ہاں ہم مسلم ہیں۔ افی بیتکم حدیقۃ، کیا تمہارے گھر میں باغ ہے؟ حدیقۃ کہتے ہیں باغ کو۔ ٹھیک ہے، حدیقۃ کہتے ہیں باغ کو۔ اب افی بیتکم حدیقۃ، کیا آپ کے گھر میں باغ ہے؟ تو کہیں گے فی بیتنا ہمارے گھر میں حدیقۃ صغیرۃ، چھوٹا باغ ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی بیتنا ہمارے گھر میں حدیقۃ جمیلۃ، ہے خوبصورت باغ ہے۔ اچھا، ایسی تو یہ دیکھیں، یہ عندک سیارۃ، کیا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں نام اندی سیارۃ، جی میرے پاس گاڑی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندی سیارۃ جمیلۃ، کہ میرے پاس خوبصورت گاڑی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندی سیارۃ صغیرۃ، جی میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے این مدرسکم، ویئر از یور ٹیچر؟ این مدرس، تو کہیں گے مدرسنا عند المدیری، کہ ہمارا مدرس جو ہے وہ مدیر کے پاس ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدرسنا فی المسجد، کہ ہمارا مدرس مسجد میں ہے۔
انتم مدرسون، کیا آپ سب مدرس ہیں؟ کیا آپ سب مدرس؟ تو کہہ سکتے ہیں نحنو مدرسون، کہ ہم سب مدرس ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں لا نحنو طلاب، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا نحنو اطباء، نہیں ہم ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے بنائیں گے جملے ہم. اچھا آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہ آگے جو ہے اس میں اس میں یہ ہے، دیکھیں جی. تو یہ پڑھتے ہیں یہ پڑھتے ہیں، اور بڑے اچھے سنٹینسز ہیں یہ. تو اس کو ہم تو یہ ہے اقرا وکتب. اقرا کا مطلب ہوتا ہے تو پڑھ، وکتب کا مطلب ہوتا ہے اور تو لکھ. اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ. نحنو مسلمون، یہ ہے نحنو مسلمون، ہم سب مسلم ہیں. الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے. اب یہ الاسلام جو ہے اس میں مبتدا ہے، دیننا یہ خبر بن کے آ رہی ہے، اور یہ مضاف الیہ، تو جملہ اسمی ہے. الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے. واللہ ربنا، اور اللہ ہمارا رب ہے. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. والقرآن دستورنا، اور قرآن ہمارا دستور ہے. والکعبۃ قبلتنا، اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے. والعربیۃ لغتنا، اور عربی ہماری زبان ہے. اچھا یہ تمام جملہ اسمیہ بن رہے، تو میں ایک آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تو یہ تھا الاسلام پلس دین اور پلس نا. اب یہ ہے دین جو ہے یہ مضاف بن کے آ رہا ہے اس میں، اور یہ مضاف الیہ ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ تمام ضمائر متصلہ جو ہیں وہ مضاف الیہ ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نون الف نا، ضمیر متصل ہے یہ. ٹھیک ہے نا، جمع متکلم کی. اچھا تو یہ مضاف الیہ بن کے یہ بن گئی خبر. ٹھیک ہے، اور یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا مبتدا. تو آپ کو بتایا تھا میں نے، مبتدا پلس خبر مل کے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. الاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے. اس طرح سے پڑھیں گے اس کو. اچھا اسی طرح سے اینا مدرسکم یا اخوانو، اے بھائیوں. اخوانن اخوتن کی جمع ہے. اخوتن کی جمع دو آتی ہیں، اخوانن آتی ہیں، یا اخن کی جمع دو آتی ہیں، اخوانن آتی ہے یا اخوتن آتی ہے. ٹھیک ہے، دو جمع آتی ہے، تو یہاں پہ اخوان آئی. اینا مدرسکم یا اخوان، اے بھائیوں تمہارا مدرسہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں اینا مدرسکم یا اخوان، اے بھائیوں تمہارا مدرس کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، مدرس کے بارے میں پوچھا، مدرسہ نہیں، مدرس کے بارے میں پوچھا ہے. تو وہ کہتے ہیں خرج الآن من الفصل وذهب الى المدیر. خرج الآن چلے گئے، نکل گئے اس وقت، من الفصل کلاس سے، وذهب الى المدیر اور چلے گئے مدیر کے پاس. یعنی وہ اس وقت کلاس سے نکل گئے اور چلے گئے مدیر کے پاس. فی ای شارع بیتکم. اب دیکھیے ای جو ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو میں. ٹھیک ہے، ای کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہ ہوتا کیا ہے، دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ تھا ایکچولی ایون تھا یہ، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. یہ مضاف بن کے آتا ہے ایون. ایون جسے کہ ہم کہتے ہیں ایون پلس یومن. ایون پلس یومن، تو یہ جڑ جائے گا، یہ بن جائے گا ایو یومن. مضاف الیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جر کرتا ہے وہ. تو یہ ایو یومن کون سا دن، آگے حاضہ لگا دیں. تو یہ ہے ایو یومن حاضہ. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور یہ مضاف بن کے آئے گا. یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. یہ ٹھیک ہے، ایو یومن حاضہ، یہ کون سا دن ہے؟
ایو جو ہے کون سا کون سے اس کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ایو یومن ھذا, ٹھیک ہے. ایو شارعن ہے فی ای. اب اس میں دیکھیں کیا ہے, یہ تھا ایون اور پلس شارعن. شارعن کسے کہتے ہیں؟ روڈ کو, سڑک کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. شارعن, ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ ایو شارعن. ایو شارعن. اچھا جی. اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں, اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے ساتھ آ گیا فی لگا دیا ہم نے. تو فی نے کیا کیا؟ فی نے یہ جو مضاف تھا ایو, اس کو ای میں تبدیل کر دیے. دیکھیں ای شارعن, فی ای شارعن ہے بیتکم. فی ای شارعن بیتکم, کس روڈ پر تمہارا گھر ہے, کس روڈ پر تمہارا گھر ہے. یہ اس کی ترکیب بن جائے گی فی ای شارعن, ٹھیک ہے. فی یہ تو حرف ہے, ٹھیک ہے. یہ مضاف الیہ بن گیا, اور یہ بھی مضاف الیہ ہے. بیتن پلس کم بیتکم, ٹھیک ہے. تو یہ جملہ بن گیا یہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ ذرا سمجھانا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ آسانی سے معاملات سمجھ سکتے ہیں. تو یہ سمجھ میں آئی بات. فی ای شارعن بیتکم, کس روڈ پر تمہارا گھر ہے. وہ کہتے ہیں بیتنا فی الشارع الذی امام المحکمۃ. بیتنا ہمارا گھر, فی الشارع روڈ پر, الذی وہ جو کہ مقام المحکمۃ ہے, کورٹ کے سامنے ہے. یعنی ہمارا گھر اس روڈ پر ہے جو کورٹ کے سامنے ہے. ابونا صدیق امکم, ابونا ہمارے ابو, صدیق امیکم تمہارے چچا کے دوست ہیں, تمہارے چچا کے دوست ہیں. یہ ذرا سمجھ لیں, کمپوزیشن بہت اہم چیزیں ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ لوگوں نے اس پر ضرور توجہ دینی ہے, ٹھیک ہے. ضرور توجہ دینی ہے آپ نے اس کے اوپر. دیکھیے یہ کیا ہے, ابونا صدیق, ابونا صدیق, دیکھیں ابونا صدیق امکم. ایسے لکھ. اب ذرا اس کو ہم سمجھتے ہیں. اچھا اب سمجھتے ہیں ذرا اس کو نا. دیکھیں ابونا جو ہے یہ تو ابو پلس نا اس کا مرکب ہے. اچھا صدیقن تو دوست کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. صدیقن یہ صدیقن تھا. اچھا پلس یہ ہے امن آپ کو بتایا کس کو کہتے ہیں, چچا کو. اچھا کم جو ہے یہ ضمیر جڑ گئی اس کے ساتھ. اب ذرا سمجھیے گا. ابونا ہمارے ابو, مضاف الیہ. یہ ابونا ہمارے ابو, ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمارے ابو. اب یہ پوری چیز جو ہے نا, یہ پوری چیز اس پہ کیا ہوگا, یہ بنے گا اس طرح سے. صدیقو, یہ مضاف الیہ. صدیقو امی, دیکھیے صدیقو امی, صدیقو امی اور کم جوڑ دیں ضمیر, کم ضمیر جوڑ. ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے, یہاں سے کریں سٹارٹ. آپ کے چچا کے دوست, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہوتی ہے نا. اب اس میں دیکھیں یہ جو تین لفظ ہیں, یہ اس کی بات کر رہا ہوں میں. صدیق و امی کم, اس پہ کم جو ہے وہ یہ بھی مضاف ہے. امن کا کم جو ہے ام کا مضاف ہے, اور ام جو ہے صدیقن کا مضاف ہے. تو یہ دونوں مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں. کم جو ہے وہ امن کا مضاف الیہ ہے, اور امن جو ہے صدیقن کا مضاف الیہ ہے, اور صدیق کیا ہے؟ مضاف ہے. تو یہ اس طرح سے بنے گی. تو ترتیب کیا بنے گی؟
یہاں سے سٹارٹ کریں گے ترجمہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تمہارے چچا کے دوست، ہمارے ابو تمہارے چچا کے دوست ہیں. تو یہ پورا کیا بن گیا؟ یہ بن گیا خبر. ٹھیک ہے، اور یہ کیا بن گیا جناب؟ یہ مبتدا بن گیا. دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کمپوزیشن بن رہی ہے. تو مبتدا پلس خبر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. مبتدا پلس خبر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. تو یہ دیکھیں یہ بڑی اہم کمپوزیشن ہے. ابونا یہ بھی مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف اس میں کیا ہے؟ دیکھیں مبتدا اور خبر دونوں مضاف الیہ. فرق کیا ہے؟ دیکھیں فرق اس میں یہ ہے کہ ابونا اس میں دو اسم ہے. پہلا تو ابو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ نا، ضمیر متصل. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے دیکھیں یہ دونوں مضاف الیہ کی. یہاں پہ دو اسم کا مضاف الیہ بن رہا ہے. مرکب اضافی دو اسم پر مشتمل ہے. یہاں مرکب اضافی جو ہے وہ تین اسموں پر مشتمل ہے. صدیقن، امن اور کم. صدیقن تو آپ کو پتہ ہے، امن کا مطلب بھی پتہ ہے آپ کو، کم جو ہے ضمیر متصل ہے اور یہ بھی مضاف الیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ یعنی اسم ہے نا، اس میں ضمیر کہتے ہیں اس کو، اس میں ضمیر متصل. تو تین اسم ہیں اور تینوں اسموں کی ہم نے کیا کیا؟ کمپوزیشن بنا دی. پہلے اسم پر پیش لگا دیا اور دونوں جو مضاف الیہ ہوں گے وہ حالت جری میں ہوں گے. تو کیا بنے؟ صدیق و امی، صدیق و امی کم. ابھی کم جو ہے نا، یہ کم جو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے. اب ضمیر متصل بظاہر تو آپ کو زیر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہوتی حالت جری میں ہی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ضمائر متصلہ اگرچہ کہ اس پہ کچھ زیر کی علامت نہیں نظر آئے گی آپ کو ہے، لیکن وہ ہوتی جو ہے وہ مجرور ضمیر ہے، مجرور ہوتی ہے وہ، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابونا صدیق امکم، ہمارے ابو تمہارے چچا کے دوست ہیں. انتم مدرسون، کیا آپ سب مدرس ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا، نہیں، نحن اطباء، ہم اطباء ہیں. طبیبن کی جمع اطباء. طبیبن کی کون سی جمع ہوگی؟ جمع مکسر ہوگی یا جمع سالم ہوگی؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، جمع مکسر ہوگی جناب. یہ طبیب ان کی جمع اطباء. اب نحنو کیا ہے؟ مبتدا ہے، اطباء اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ خبر پر پیش ہے کیونکہ یہ طبیب ان کی جمع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنگولیرٹی میں تو اپنے وہ سنگل ہونے میں تو ڈبل پیش کے حامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سنگل ہونے میں ڈبل پیش کے حامل ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کی جمع بنتی تو سنگل پیش ہوتا ہے. جیسے مسجدن، دیکھیں یہ ہے مسجدن. اب یہ مسجدن سنگولر ہے نا، واحد ہے، واحد اسم ہے. یہ اس کی جمع بنائیں گے مساجدو. یہ اس کی جمع بن گئی. ٹھیک ہے، جمع کیا ہے؟ سنگل پیش کی حامل. واحد ڈبل پیش کی حامل ہے اور جمع جو ہے سنگل پیش کی حامل ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس ہے طبیبن، اس کی جمع اطباء. تو طبیبن اطباء، طبیبن ڈبل پیش کی حامل واحد اسم ہے، لیکن اس کی جمع اطباء سنگل پیش کا حامل یہ اسم ہے اور یہ جمع ہے اس کی. آگے بڑھتے ہیں ہم. انتم ابناء المدیری، کیا تم سب مدیر کے بیٹے ہو؟ ابن کی جمع ابناء ہوتی ہے. تو یہ ابناء المدیری مرکب اضافی ہے جناب. مضاف الیہ، یہ مضاف یا مضاف الیہ کی ترکیب یہاں پر خبر واقع ہو رہی ہے. انتم جو ہے وہ انتا کی جمع انتم ہے، ضمیر منفصل ہے اور مبتدا واقع ہو رہی ہے. تو مبتدا پلس خبر. لا، نہیں، نحن حفظتہ، نہیں ہم ان کے پوتے ہیں. یہ حفیدن کی جمع ہے، حفظتو. مدرستنا کبیرتن و مدرستکم صغیرتن. مدرستن پلس نون الف نا، ضمیر متصل، جمع متکلم کی ضمیر ہے. ہمارا مدرسہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے. کبیرتن خبر ہے، نکرہ ہے، خبر ہے. تو یہ مبتدا پلس خبر بن کے جملہ اس میں بن گیا. مدرستنا کبیرتن و مدرستکم صغیرتن، ہمارا مدرسہ بڑا ہے اور تمہارا مدرسہ چھوٹا ہے. یہ ورڈ اپوزٹ ہے.
الفاظ متضاد، کبیرتن اس کی متضاد صغیرتن، لنا حدیقتن جمیلتن فی تلک القریتی، لنا حدیقتن جمیلتن ہمارا خوبصورت باغ ہے، فی تلک القریتی اس بستی میں، قریتن کہتے ہیں ولیج یا بستی کو کہتے ہیں، اخونا طالب فی کلیت طبی، اخونا طالب ہمارا بھائی طالب علم ہے فی کلیت طبی میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں، انتم اطباء کیا تم سب طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، بعضنا اطباء و بعضنا مہندسون، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے میں بعض جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں اور ہمارے بعض جو ہیں وہ کون ہیں مہندس ہیں، مہندس کسے کہتے ہیں انجینئر کو، مہندسن کی جمع مہندسون، طبیبن کی جمع اطباء، اللہ ربنا و ربکم اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، آئینہ ذہبتم یا اخوانو کہاں جاتے ہو، کہاں گئے تھے تم اے بھائیوں تم کہاں گئے تھے۔ اچھا اب دیکھیں یہ ذہبتم آ گیا، دیکھیں یہ ہے ذہبتہ، یہ جس طرح سے میں نے آپ کو اس سے پریویس کلاس میں میں نے آپ کو جس طرح سے کچھ چیزیں سمجھائی تھیں جس میں ضمیر متصل تھا، ضمیر منفصل تھا، وہ سکھائی تھی، بالکل اسی طرح سے دیکھیں یہ اس میں یہ ذہابہ جو فعل ہے اس کی گردان میں لکھ دی اور واحد جمع کسی ہیں، تو ذہابت جو ہوتی ہے وہ ذہابہ کی مؤنث ہوتی ہے، اور ذہبتہ کی جمع ذہبتم، تو یہ ذہبتم آ گیا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ ہے جناب جمع، ٹھیک ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے یہ، این ذہبتم یا اخوانو، وہ کہتے ہیں ذہبنا الی السوق، ہم گئے تھے الی السوق بازار کی طرف۔ آگے دیکھیں اس کو، اچھا یہ جو ہے اس میں دیکھیں اس میں کہا جا رہا ہے ازو الاسماء الآتیۃ الی الضمائر کما ہوا موزن فی المثالی، کہ ہم نے کرنا اس میں یہ ہے کہ بیتن بیتکم بیتنا، اس پہ ضمائر متصلہ اٹیچ کرنی ہے، جیسے یہ کم ہے اور یہاں پر نا ہے، تو یہ بیتکم بیتنا، ایسے امن کسی کو کہتے ہیں ماں کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا آتی ہے امہاتن، امن کی جمع امہاتن، اور کون سی جمع ہے یہ، بالکل صحیح کہا آپ نے، جمع مکسر ہے جناب، امن امہاتن، امکم امنا، امن چچا، امکم امنا، صدیقن صدیقکم صدیقنا، اس طرح سے کرنا ہے آپ نے۔ اچھا آگے بڑھیں، مدرستن مدرستکم مدرستنا، اختن اختکم اختنا، لغتن لغتکم لغتنا، دینن دینکم دیننا، ابن ابوکم ابونا، اخن اخوکم اخونا۔ اقرا ایو یومن ھذا، اچھا اس میں ایون کے بارے میں سمجھایا گیا ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سمجھایا، دیکھیں اسی کلاس میں نے سمجھایا تھا ایون کے بارے میں۔ دیکھیں ایون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایون پلس یومن یہ دونوں نکرہ ہیں، مضاف الیہ کی ترکیب میں جڑے، پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، پیش والا ہوتا ہے، دوسرا حالت جری میں ہوتا ہے، اگر ڈبل پیش ہوگا ڈبل زیر میں چینج ہو جائے گا۔ ایو یومن کون سا دن، ایو شارعن کون سی سڑک، ٹھیک ہے، ایو یومن ھذا یہ کون سا دن ہے، ھذا یوم السبت یہ ہفتے کا دن ہے، ایو شہرن ھذا یہ کون سا مہینہ ہے، ھذا شہر رجب یہ رجب کا مہینہ ہے، شہر رجب یوم السبت یہ مضاف الیہ، ایو کلیۃ ھذہ یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے یا کون سی فیکلٹی ہے، ایو کلیۃ تھا، ایو نے کیا کیا زیر لگا دیا، میں مجرور کر دیا، کیونکہ ایو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، مضاف ہوتا ہے، ایو کلیۃ ھذہ یہ کون سا کلیہ ہے، ھذہ کلیۃ التجارت یہ کامرس ڈپارٹمنٹ ہے، فی ای مدرسۃ انت، فی ای مدرسۃ انت ایسا پڑھا کریں جمع کے کہ آپ کون سے مدرسے میں ہیں، فی ای سورۃ، اچھا فی ای مدرسۃ انت آپ کس مدرسے میں ہے، انا فی المدرسۃ المتوسطۃ کہ میں مدرسہ متوسطہ میں ہوں، میں سیکنڈری اسکول میں ہوں، من ای بلد انت یا اختو اے بہن تو کس ملک سے تعلق رکھتی ہے، من ای
بلدن ہے کس ملک سے تو تعلق رکھتی ہے, تو کس ملک کی ہے. انا من الیونانی, تو وہ کہتی ہیں کہ میں یونان کی ہوں. اقرا وکتب ولیمو ایدورد. اچھا اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں عربی زبان میں بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈبل پیش کے حامل ہوتے ہیں, ڈبل پیش کے حامل ہوتے ہیں. بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈبل پیش کے حامل ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یاسرن ہے, حامدن, خالدن. یہ کون سے نام ہیں؟ یہ ڈبل پیش کی حامل نام. اچھا اس کے مد مقابل بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنگل پیش کی حامل ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابراہیم, ٹھیک ہے, ابراہیم اسماعیل اسحاق. اچھا اب یہ ڈبل پیش کے حامل اور سنگل پیش کے حامل سے کیا مراد ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ڈبل پیش کے حامل اور سنگل پیش کے حامل جو اسماء ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوری سائنس ہے ایک, ٹھیک ہے. اسماء کی عربی زبان میں پوری سائنس ہے, تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں جو ہے سنگل پیش کے حامل ہیں. اچھا ایک بات, تو دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی انگلش نیم عربی میں بولا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, عرب کیا کرتے ہیں اس میں وہ اسے مورب کر دیتے ہیں. مورب مطلب یہ ہے کہ اسے اعراب لگا دیتے ہیں. جیسے ولیم نام ہوتا ہے نا, ولیم, تو ولیمو کہہ دیا اعراب لگا کے. ایدوردو, یہ ہے ایڈورڈ, تو ایدوردو ہو گیا. لندنو ہے, لنڈن کو لندنو. باریسو پیرس. باکستانو, ابھی پاکستان پہ تو ہے نہیں عربی میں, تو استنبول. ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ایوب سلیمان داود یونس ادریس جبرائیل میکائیل اور فرعون. تو یہ ایسے اسماء ہیں جو کہ سنگل پیش کے حامل ہیں. اب اس کے بارے میں پھر مزید ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا آخری ایکسرسائز ہے یہ, اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ. تو یہ آگے دیکھیں, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, اس میں ہم نے یہ ہے انت ذهبت الی المدرسۃ. اب ہم نے اس کو جمع بنانا ہے, تو انت کیا ہے, ضمیر منفصل ہے, اس کو بھی جمع بنائیں گے, اور ذهبت کیا ہے, فعل ہے. تو یہ ان کو کریں گے. الی المدرسۃ کو ہم چینج نہیں کریں گے. انتم ذهبتم الی المدرسۃ. انت خرجت من الفصل, تو کیا ہوگا, انتم خرجتم من الفصل. انت جلست, خرجتا کی جمع خرجتم, ذهبت کی جمع ذهبتم, جلستم ہے. انت جلست فی الفصل, انتم جلستم فی الفصل. ترجمہ تو پتہ ہے نا, انت ذهبت الی المدرسۃ کہ تو گیا تھا مدرسے ہے. انت خرجتا تو نکلا من الکلاس سے. انت جلست تو بیٹھا کلاس میں. این ذهبت یا اخی, کہاں گیا تھا تو اے میرے بھائی. اخی اخن پلس چھوٹی یا اخی. لماذا خرجت من الفصل یا ولد, کیوں نکلا تھا تو. لماذا کیوں, وائے ہے. لماذا خرجتا کیوں نکلا تو, من الفصل کلاس سے, یا ولد اے لڑکے اے بچے تو کیوں نکلا تھا کلاس سے. اب یہ الکلمات الجدیدۃ, یہ نئے الفاظ آ رہے ہیں اس پہ. الحفید ابن الابنی یعنی بیٹے کا بیٹا ہے. ابن البنتی یا یعنی الحفید جو ہے نا وہ کہتے ہیں یا تو پوتا ہو یا نواسا ہو. پوتے کو بھی کہتے ہیں, نواسے کو بھی کہتے ہیں. ابن الابنی او ابن البنتی. جمع کیا ہے, حفدتن اس کی جمع ہے. الحفید حفدتن جمع ہے. الکلیۃ جمع کلیات. کلیۃ الطبی, کلیۃ الشریعتی, کلیۃ الہندستی, کلیۃ التجارتی. الدستور. الاخو جمع اس کی جو ہے اخوتن یا اخوان. اہلا و سہلا و مرحبا. الیونان نصرانیون. نصرانیون واحد ہے, اس کی جمع کیا ہے, نصارا, ٹھیک ہے, نصارا. یہودیون جمع کیا ہوگی, یہود. تو آج کی کلاس میں یہ ہم نے الحمدللہ اس الدرس الرابع کی تمام ایکسرسائزز کمپلیٹ کی. اب ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ العزیز یہ چیپٹر پڑھیں گے. جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کی محنت بھی بڑھے گی. آپ کوشش کریں کہ محنت سے کام لیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.